السلام علیکم فرینڈز اینڈ ونس اگین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بائی فرینڈ. دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا قربانی کی کچھ اہم مسائل اور اکثر کی جانے والی غلطیاں، کیونکہ ہم اکثر کچھ غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غلطیاں کی بھی ہیں کہ نہیں کی. تو اس ویڈیو میں آپ کو کچھ قربانی کے اہم مسائل بتاؤں گا، وہ بھی سرسری سے، یعنی کہ مختصر کر کے، کیونکہ اگر میں نے تفصیل سے بیان کیے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو دلائل کے ساتھ جواب دوں گا. اب سب سے پہلی بات کی قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ جو شخص مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، صاحب انصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے. اگر چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس پہ قربانی واجب ہے. اگر اس میں سے ایک بھی شرط باطل ہوتی ہے تو پھر اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے. مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. اب جو مقیم ہونا، مقیم وہ شخص ہوتا ہے جو کہ مسافر نہ ہو. جو شخص مسافر ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. اب اس مسئلے پہ ایک اعتراض ہے اور ایک لوگوں کی غلط فہمی ہے. اب جو اعتراض کیا ہوتا ہے جی کہ جو لوگ حاجی ہیں وہ بھی مسافر ہیں تو وہ کیوں قربانی کرتے ہیں، ان پہ قربانی کیوں واجب ہے؟ تو میرے بھائیو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حاجی کی دو قسمیں ہیں. فرسٹ وہ جو حج قران اور حج تمتع کرتے ہیں، سیکنڈ وہ جو سمپل حج کرتے ہیں، صرف حج کرتے ہیں. اب جو حج قران اور حج تمتع کرتے ہیں ان پہ قربانی واجب ہے. ہم اس قربانی کو قربانی نہیں کہتے بلکہ ہدی کہتے ہیں. تو یہ ہدی جو واجب ہوتی ہے یہ حج قران یا حج تمتع کرنے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے. یہ ویسے جو دوسری قربانی جسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں یہ وہ قربانی نہیں بلکہ یہ مختلف ہے اور اس کے کچھ مسائل زیادہ ہیں. جیسے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ قربانی مسافر پر واجب نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ اس بات کا تھوڑی مخالفت ہے، کیونکہ اگر چاہے کوئی شخص مسافر بھی ہے تو اس پہ ہدی واجب ہے. اب حاجیوں کی جو دوسری قسم ہے یعنی سمپل حاجی، تو وہ یہ ایک آسان سا کلیہ ذہن میں رکھ لیں. اگر وہ مکہ یا پھر مدینہ میں تو نہیں بلکہ مکہ میں رہیں گے، تو اگر وہ مکہ میں 15 دن رہنے کا ارادہ کر لیتے ہیں پراپرلی تو اب وہ مقیم ہو گئے ہیں، اب وہ مسافر نہیں ہیں، ان پر قربانی واجب ہے. تو اب چاہیں تو وہ وہاں پہ قربانی کر لیں، چاہے گھر والوں کو کہہ دیں کہ وہ ان کی طرف سے قربانی کر لیں. یہاں پہ اور بھی مزید مسائل ہیں لیکن ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی. میں کچھ مختصر سے بیان کر دیتا ہوں کہ اگر وہ مکہ میں حج سے پہلے تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہیں سے مزدلفہ یا پھر عرفات جاتے ہیں اور پھر مکہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد حج کے بعد بھی کوئی ہفتہ 1.5 مکہ میں رہتے ہیں، یعنی کہ کل ملا کے 15 دن اگر وہ وہاں پہ رہ جاتے ہیں تو پھر وہ مقیم ہو جائیں گے، مسافر نہیں رہیں گے. لیکن اگر وہ حج سے پہلے کچھ 2 ہفتے پہلے چلے جاتے ہیں، ہفتہ وہ مکہ میں رہتے ہیں یا پہلے ہفتہ مدینہ میں رہتے ہیں پھر ہفتہ مکہ یا مدینہ میں چلے جاتے ہیں، تو اب یہ اس طرح سے ٹوٹل کریں تو ان کے 15 دن مقیم رہنے کے مکمل طور پر نہیں بنتے، تو پھر ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی. تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب جو سیکنڈ لوگوں کی غلط فہمی وہ کیا ہے، جو لوگ پردیس میں ہیں. اب جو لوگ پیسے کمانے کے لیے دوسرے ممالک میں گئے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ وہ مسافر ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. وہ مسافر نہیں بلکہ وہ مقیم ہے، کیونکہ وہاں پر وہ کم از کم 6 مہینے، سال، 2 سال رہنے کا ارادہ کرتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے وہ مسافر نہیں بلکہ مقیم ہوں گے اور ان پر قربانی واجب ہوگی، اگر چاہے وہ خود وہاں پہ قربانی کر لیں یا چاہے گھر والوں کو کہہ دیں کہ وہ قربانی کر دیں. اب جو سیکنڈ بات، جو صاحب انصاب ہو. اب صاحب انصاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار کے جو مال کی قیمت ہے اگر وہ کسی شخص کے پاس ہے تو وہ صاحب انصاب ہوگا. یہاں پہ بھی بہت سے حضرات غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جی کہ 7.5 تولے سونے کے برابر جب ہمارے پاس مال ہوگا تو اس وقت ہم قربانی کریں گے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. 7.5 تولے سونے کا اعتبار اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس صرف سونا ہے. اگر ہمارے پاس کچھ مقدار میں سونا ہے، کچھ مقدار میں چاندی ہے اور کچھ مقدار میں ضروریات زندگی سے زائد مال ہے تو اس وقت ہم کم مقدار کا اعتبار کریں گے، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کا اعتبار کریں گے. جب ہمارے پاس مختلف اجناس ہوتی ہیں تو ہم کم چیز کا اعتبار کرتے ہیں. اب جی یہ 7.5 تولے سونے کی قیمت مقرر کی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس صرف سونا ہے، اس وقت یہ بات ہوگی. جب ہمارے پاس مختلف اجناس ہیں تو اس وقت ہم کم مقدار کا اعتبار کریں گے. اب جو تھرڈ بات، نفلی قربانی.
نفلی قربانی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے اس کے علاوہ یا اس پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے تو وہ اپنی طرف سے کر دے یا کسی اور کی طرف سے کر دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دے تو یہ نفلی قربانی کہلائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا عمل کیا تھا، ایک قربانی نے اپنی طرف سے کی تھی اور ایک امت کی طرف سے کی تھی، اسی طرح ہر امتی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ یا یہاں پہ بھی ایک حضرات بہت سے حضرات غلطی کرتے ہیں کہ ان پر جس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے پچھلے سال قربانی کی تھی، اب میں کسی اور کی طرف سے، یعنی کہ اب میں کہتا ہوں والد صاحب کی طرف سے کر دیتا ہوں یا دادی کی طرف سے یا دادا ابو کی طرف سے کرتا ہوں۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے کہ اب بلال ہے ایک لڑکا، یہ صاحب ایک احمد ہے، اب بلال صاحب انصاب ہے اور احمد صاحب انصاب نہیں ہے، تو اب بلال کہتا ہے جی میں نے پچھلے سال قربانی کی تھی، اب احمد کی طرف سے قربانی کر دی جائے، تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ بلال جب تک اپنی طرف سے قربانی نہیں کرے گا تب تک وہ احمد کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا۔ جب خود اپنی طرف سے قربانی کر دے تو اس کے بعد چاہے جس مرضی کی طرف سے قربانی کرے، یہ طریقہ بالکل درست ہے۔ لیکن یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ قربانی ابھی خود اپنی قربانی کی نہیں اور کہے جی کہ احمد کی طرف سے قربانی میں کرنا چاہتا ہوں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی پریشانی کا سامنا ہے تو آپ نے لازمی بتانا ہے، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آپ کو جواب دیے جائیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔